بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عمرہ کرنا سنت ہے یا عمرہ کرنا فرض ہے یا عمرہ کرنا واجب ہے، تو اس کی حیثیت واضح ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے جتنے بھی اشکالات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو اس عمرے کے بارے میں بعض فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض فقہا یہ کہتے ہیں یا بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ عمرہ کرنا واجب ہے، اسی طرح بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ عمرہ کرنا سنت ہے۔ بہرحال اس سے قطع نظر کہ عمرہ کرنا واجب ہے سنت ہے، عمرہ ایک عظیم الشان عمل ہے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس کے پاس حیثیت ہے تو عمرہ کرے۔ تو جہاں یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ عمرہ سنت ہے یا واجب ہے، تو اسی وجہ احادیث ہیں کہ احادیث میں ہمیں مختلف قسم کے ذکر ملتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جس میں سنت ہونا ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرض نماز کی طرف چل کر جاتا ہے یا چل کر گیا اور وہ پاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو ایک حاجی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو چاش کی نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور وہ پاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے یا عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب یہاں پر سملیرٹی آپ دیکھیں کہ ایک طرف فرض نماز ہے اور دوسری طرف چاش کی نماز ہے جو کہ نفل یا سنت ہے۔ جو فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے تو اسے حج کے لیے ثواب ملتا ہے، اور حج کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص چاش کی نماز کے لیے جاتا ہے، چاش کی نماز نفل یا سنت ہوتی ہے، تو اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا، اس سملیرٹی سے اور اس کمپیریزن سے، کہ عمرہ کرنا جو ہے وہ سنت ہے، وہ نفل ہے۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں۔ جامع ترمذی میں ایک روایت موجود ہے، اس میں اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ عمرہ واجب ہے یا سنت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر تم عمرہ کر لو تو افضل ہے۔ تو اس روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمرہ کرنا واجب نہیں ہے بلکہ افضل ہے اور سنت ہے، لیکن یہ روایت جو ہے وہ اس کی سند کمزور ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری روایات مروی ہیں جس میں ہمیں سنت ہونا معلوم ہوتا ہے، اس کا افضل ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ روایات جو ہیں وہ سند کے لحاظ سے کمزور ہیں۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج جو ہے وہ جہاد ہے اور عمرہ جو ہے وہ نفل ہے، لیکن اس روایت کی سند بہت زیادہ کمزور ہے۔ بہرحال جو محدثین ہیں انہوں نے کلام کیا ہے اس قسم کی احادیث پر، لیکن جو پہلے روایات گزری ہیں ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ کرنا وہ سنت درجہ رکھتا ہے۔ لیکن جو بعض صحابہ ہیں ان کے نزدیک، جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی طرح حضرت مجاہد ہیں، حضرت سعید بن جبیر ہیں، حضرت عطا ہیں، حضرت مسروق ہیں، اسی طرح بعض جو اور تابعین ہیں ان کے نزدیک عمرہ واجب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو تابعین ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابراہیم نخعی ہیں، تابعی ہیں، تو ان سے اس کا سنت ہونا مروی ہے۔ بہرحال وہی بات میں دوبارہ کروں گا کہ عمرہ چاہے فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عمرہ ادا کرے۔ اگر کوئی زندگی میں ایک دفعہ عمرہ ادا کر لیتا ہے تو اس سے اس کی سنت ہونا یا واجب ہونا یہ اس کا ادا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اتنی اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کی حیثیت نہیں ہے تو اس پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ لازمی ہی کرے، اگر کسی کی حیثیت ہے تو وہ کرے۔